دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب ہمارے کے حالات ایسے ہیں اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں۔ امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لوں تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ امام حرم ڈھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ان نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا، کیسے تم نے 100 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹس ایپ پہ ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ کیا کہ ان نوجوانوں کا درد تمہارے سینوں میں پیدا نہیں ہوا؟ کیسے یہ گوارا کر لیا تم نے؟ ایسے لوگ بھی، اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے تو غریبوں کا درد سمجھو گے، بھوکے رہو گے تو مسکینوں کا درد سمجھو گے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے، مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے۔ کیسے غریب اور مسکین بھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا ان کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ دروازے بھیک نہ مانگیں، ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں، اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھاتے اور پیتے رہیں اور ایک دن بھی باہر نہ نکلیں۔ ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائیوں معاف نہیں کیے جاؤ گے، یہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ اور ان حالات میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا۔ تم عید کے کپڑے ڈھونڈتے ہو، ان کے پاس اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے کفن پہنانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو نئے کپڑے چاہیے، وہ دردناک چہرہ نہیں آ رہا سامنے کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اس نے اپنی لنگی اتاری اور گھٹنے تک، یہاں تک کا چڈھا آتا ہے نیکر، وہ یہاں تک پہنے ہوئے تھا، اس نے اپنی لنگی اٹھائی اور کھولی اور اسی لنگی میں اس نے اپنے بیٹے کو لپیٹا اور ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا، آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے۔ کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا نہ کر سکیں؟ میں جانتا ہوں جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ گئی اور بس گئی، کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور غور کرو، ہمارے زوال کی اور پستی کا سبب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ دو چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی اور دنیا کی دوسری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے بھائی ہمارے اوپر پل پڑے، کیوں پل پڑے ہیں؟ کیوں آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ علی قصتها، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ آج ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟
کیسے تمہاری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا، عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا، تیسرے دن تیسرا کپڑا، چوتھے دن چوتھا کپڑا کیسے پہننا گوارا کر لیا اپنے جسم کی، اور کیسے تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ کیسے پہننا گوارا کر لیا؟ کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا گوارا کر لیے؟ کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر دن کا نیا سوٹ پہنانا گوارا کر لیا؟ اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت، عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز کے ایسے آپ کھڑے ہیں تو بلڈ آپ کے دماغ تک پہنچ تو رہا ہے، لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، وہ اسپیڈ نہیں ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ پوری اسپیڈ کے ساتھ آپ کے دماغ کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن۔ ایسے آدمی کو کبھی بلڈ برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی، دماغ کی نس نہیں پھٹتی، لیکن سجدہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے۔ وہ سجدہ نہیں جو ابھی رکوع کی طرح بتایا، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کوئی نمازیں تھوڑی ہیں۔ نماز تو یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، تو سجدے میں اتنی دیر میں جاتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ اب سوچئے کتنی دیر کھڑے رہتے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اب کھڑے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں سجدے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی رکوع سے اٹھتے تھے تو ایسا سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا، کہیں بھول تو نہیں گئے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر میں اٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا، اللہ کے رسول کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں کر گئے۔ یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مقتدی کھانستے ہیں، کہیں امام سو تو نہیں گیا۔ یا تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو بڈھے کھانسنے لگتے ہیں پیچھے، مطلب یہ دکھانے کے لیے سوچتے کہیں امام صاحب سجدے میں سو تو نہیں گئے، ہم پڑے رہے سجدے میں۔ ہماری نمازوں کا حال، اور پھر کہتے ہیں اللہ میری سن نہیں رہا، کہاں سے سنے گا اللہ؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی۔ بہت بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ ارے کم سے کم نماز تو اچھی پڑھیے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اب نماز پڑھیے تو کیسے پڑھیے؟ اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایسے دعا پڑھیے، یہ نہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ کوئی دعا ہے؟ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کتاب کی طرح رٹ رہے ہیں، جو آپ نے یاد کر لیا وہی آپ دعا مانگی تو سے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تم میرے ان گناہوں کو اتنا دور کر دے، بینی و بین خطایای، اللہ تو میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے،
کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان رکھی ہے، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو ہمارے گناہوں کے درمیان کر دے۔ آپ ایسے دعا مانگیے۔ اچھا دعا جب مانگتے ہو تو کیسے کہتے ہو؟ اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے دے، ایسے دعا مانگتے ہو کہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہو نماز کے بعد بھی یا کبھی تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری پھوپھی کو ٹھیک کر دے، یہ دعا مانگتے ہو؟ ایسی تو کہتے ہو نا، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اللہ تو میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آپ ایسی تو دعا مانگتے ہو، تو نماز میں آپ ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے پڑھے نماز میں نیت باندھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا۔ ایسے دعا مانگی جاتی ہے۔ اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو ایسے ہی پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے پڑھیے، اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو۔ اور رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم نہیں، یہ تو سب سے چھوٹی سی دعا ہے، اور جو جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، لیکن رکوع میں بھی مانگیے اللہ سے۔ اور رکوع کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک تیری تعریف کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک اللہم اغفر لی، تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے۔ ایسے دعا، یہ کوئی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ ایسے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تیری ذات با برکت ہے، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ اللہ تو مجھے بخش دے، یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مانگنے والا انداز ہو، اللہم اغفر لی۔ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ آئے کہ دے اے جلدی دے، اے دے 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 دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے، آپ اس کو دیں گے؟ بھگائیں گے اس کو؟ وہی فقیر، بھائی میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہو چکی ہے، بھائی صاحب کچھ مدد کیجیے، صاحب میرے بچے کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ جب وہ عاجزی کے ساتھ مانگے گا تو آپ کا دل پسیجے گا اور آپ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے۔ جرجی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیے، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ جرجیز کیا مانگے گا، اللہ کو تو جانتا ہی ہے، وہ تو عالم الغیب ہے ہی، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا مانگو۔ کیوں؟ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو میرا غلام اور مجھے اپنا مالک مان رہا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو فقیر اور مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا داتا مان رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی پستان جوش بھرتی ہے، اور بچہ جب تک کھیلتا رہتا ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، جبکہ ماں کو معلوم ہے 8 گھنٹے ہو گئے بچہ کھیل رہا ہے، اب بھوکا ہوگا، لیکن ماں پھر بھی دودھ نہیں پلاتی، جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں پستان سے نہیں لگاتی۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو کیا مانگے گا، لیکن اے میرے بندے تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کیا مانگنے جا رہے ہو تم، لیکن پھر بھی کہتا مانگو۔ اور اگر کوئی آدمی مانگنا چھوڑ دے، مانگنا چھوڑ دے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیر قوم، اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ کو بلانا چھوڑ دیا، اللہ سے تم نے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنا چھوڑ دی،
تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا، اللہ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا، اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگا جائے۔ مسلمانوں، جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو۔ اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے نہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، ایسے نہیں۔ یہی تو دعا ہے، یہی تو اب تم دعا مانگو گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اطمینان سے پڑھیے۔ اب دعا مانگ رہے ہو تم اپنے تعلق سے اللہ سے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑے اطمینان سے مانگو۔ اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت۔ رو رو کر مانگو، اللہ رب العالمین سے کو تم پکار رہے ہو۔ یہ دعا ہی تو ہے، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، یار اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب لگ رہا اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ فاغفر لی، کھینچ کر پڑھیے، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایسے دعا مانگیے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے۔ اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں۔ انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے لیے؟ یہ دعا مانگیے اور اس طریقے سے دعا مانگیے، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز میں اس دعا کو، آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال۔ اگلی سال جرجیت صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے۔ اور اگر جرجیت صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو، صرف اللہم انی ظلمت نفسی، یہ تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں۔
سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کھیت میں نظر لے جائیے، اندھیرا ہی اندھیرا. اب تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کے بارے میں سوچئے. آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے ماں باپ دفن ہیں، آپ کے دادا پردادا دفن ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی جگہ پر جانا ہے. وہی 2 گج زمین کے ہم مالک ہیں، بس جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہیں. ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد لے لے گی، پھر لڑے گی جھگڑے گی، لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، وہی اسی کے ہم مالک ہیں. مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ جائیں گے. سوچئے جس کے آپ مالک ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں، جس کے ہم مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں. تصور کریں آپ جب قبرستان جایا کریں یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے تو ان قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو اور اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ قبرستان میں جا کر اتنی دعا بھی کر لیا کرو. تمہارا اتنا دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر، قبرستان کے مدفون لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں، بڑے محتاج ہیں. جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے، آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا، وہی اپنی زبان میں دعا کر رہے اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے. ارے صاف صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر: اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر. اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو. اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعا مانگا کرو: اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، ورحمہ اللہ میرے باپ پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ اے اللہ تو ان سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر، ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے، والثلج والبرد برف سے اور اولوں سے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا ان کے گناہوں کو مٹا دے، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے صابن لگانے سے یا دھوبی کی بھٹی میں ڈالنے سے، جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی میرے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے. یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا. تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. تو نماز سے نفرت کرتے ہو، نماز آپ کی کتابوں میں سجدہ، ساستانگ، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ہم سے نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام ساری
ساری کائنات کے لوگوں کا دین ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ دین ہمیں ملا ہے. اور مسلمانوں صاف طور پہ کہہ دوں، برا مت مانیے گا، آج مولانا جرجیس جیسے لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. 20-25 سالیں ہو گئی، آج تک ہم آپ مولانا لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں، جبکہ آپ خود دوسروں کے لیے پیدا ہوئے تھے. ہم آپ کو سمجھائیں گے؟ مسلمانوں، آپ تو خود غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنو تم ایک بہترین جماعت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم دوسروں کے لیے آئے، ہم ہندو بھائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے آئے ہیں. امت مسلمہ کا ایک ایک فرد دوسروں کے لیے پیدا ہوا ہے. جو قوم دوسروں کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہی محتاج ہو گئی ہے. آج اسی کو سمجھانا پڑ رہا ہے، آج اسی کے پیچھے پڑنا پڑ رہا ہے، آج اسی کو نماز اور روزے کی طرف بلانا پڑ رہا ہے. اس سے زیادہ میرے بھائیوں آج ہمارے رونے کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں، اور افسوس کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں. اسلام جس کی خوبیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف دوڑتے تھے آج دور ہو رہے ہیں. ہمارے حالات دیکھ کر آج دور ہو رہے ہیں. ہماری کنڈیشن دیکھ کر آج ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. کل تک جب بجتی ہوئی بینڈ اور باجے کے ساتھ بارات آیا کرتی تھی اور ہماری مسجدوں میں نماز ہوا کرتی تھی تو غیر مسلم بھائی دور سے اپنی بارات کے باجے گاجے بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم بینڈ باجے کے ساتھ بجتی ہوئی بارات لے جائیں گے تو ان مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. کل تک وہ بینڈ اور باجے بند کر دیا کرتے تھے اور مسجد سے گزر جایا کرتے تھے اور کافی دور جانے کے بعد وہ بینڈ باجے بجایا کرتے تھے. لیکن آج تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تمہاری نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مسجد کے باہر ہو ہلڑ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ آذان کے وقت تمہارے موبائل بند نہیں ہوتے ہیں. آذان کے وقت تمہاری اور ہماری بیویاں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں ٹی وی چلاتی ہوئی آج ڈرامے اور ناٹک دیکھ رہی ہیں. جب ہم نے اللہ کی آواز کی کوئی قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی آج غیر مسلموں کی نظر میں گرا دیا ہے، ان کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبا نکال دیا ہے اور آج ہم اس نوعیت پر پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارا رعب و دبدبا ان کے اندر سے نکال دیا ہے. کیوں نہیں نکالے گا؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس طریقے سے رچ گئی اور بس گئی. اتنے برے حالات، اتنی بری کنڈیشن، لیکن ہمیں آج بھی اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس دروازے پر بیٹھے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اس کی کا علم نہیں ہے. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. کیا پلاننگ اور کیا منصوبے ہو رہے ہیں آپ اس سے واقف نہیں ہیں. میرے بھائیوں بہت کچھ ہے دل کے اندر کہ اگل دوں اور بول دوں. دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ اور دھرم تو یہ سکھاتا ہے سیکھو. من قتل نفسا فکأنما قتل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پارسی ہو، مجوسی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر اس کی غلطی کے اور بغیر کسی خطا کے، ایسے ہی اس نے مار دیا اس بیچارے کو، تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کے انسان کا قاتل ہے.
ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کہا ہے. یہ احترام انسانیت ہے اسلام کے اندر. یہ اسلام سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی کو بغیر غلطی کے نہیں مار سکتے ہو. اگر آپ نے کسی ایک کو مار دیا تو ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مرڈر کیا ہے. انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ، انسانیت کا ایک واقعہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایسی انسانیت دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے، جنگلوں میں بکریاں چرا رہی تھی، اور وہیں پر کسی بکریاں چرانے والے چرواہے کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو جاتا ہے. آنکھیں لڑتی ہیں، اور کسی پہاڑی کے کنارے جا کر جنگل ہی میں اس چرواہے میں بکریاں چرانے والے اور بکریاں چرانے والی اس عورت دونوں میں معاشقہ ہو جاتا ہے، اور پہاڑی کے کنارے جا کر ان دونوں سے زنا ہو جاتا ہے. وہ عورت اس کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی کون ہے، بس جنگل میں آنکھیں لڑی اور دونوں کے جذبات بھڑکے، اور دونوں نے پہاڑی کے کنارے وادی میں ایک کھائی کے اندر زنا کر لیا. لیکن جب وہ عورت بکریاں چرا کر گھر آئی تو رات بھر سو نہ سکی. اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کی کروٹیں بدل رہی ہے کہ اللہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، اللہ یہ مجھ سے کون سا جرم ہو گیا. کچھ دن تک بولی نہیں، سوچتی رہی کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں. لیکن جب اس کا پیریڈ بند ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ میرے پیٹ میں زنا کی پیداوار رہ گئی. یعنی پہاڑی کے کنارے جو مجھ سے زنا ہوا تھا اس چرواہے کا بچہ میرے پیٹ میں رہ گیا. جب 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو پیریڈ نہیں ہوا اور اس کو وامٹنگ شروع ہوئی الٹی، تو وہ سمجھ گئی کہ میں حاملہ ہو گئی، میرے پیٹ میں بچہ ہے. لیکن اللہ کا خوف اس عورت کو کھایا جا رہا تھا، اللہ کا ڈر اس عورت کو کھایا جا رہا تھا. وہ عورت شکایت لے کر اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں. آپ نے کہا ایسا کون سا جرم کیا کہ تمہارے اوپر حد نافذ کی جائے؟ کہنے لگی انی حبلہ من الزنا، میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں. آپ نے صحابہ سے کہا ذرا اس کے منہ کو سونگو تو کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شراب کے نشے میں نہیں بول رہی ہے. پھر آپ نے اس سے وضاحت پوچھی کیا ریل میں زنا ہوا ہے، حقیقت میں زنا ہوا ہے؟ تم زنا جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ اس نے اقرار کیا ہاں. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اس کی سزا معلوم ہے کہ جی. کیا؟ کہا میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر کئی مہینے سے نہیں تھا، اس لیے جوانی کے جذبات میں بہہ کر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. مجھے معلوم ہے کہ شادی شدہ عورت کی سزا زنا کی اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنا ہے. اچھا جب تمہیں معلوم ہی ہے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، اے صحابیو جاؤ اس کو جنگل میں لے جاؤ، سینے کے برابر زمین میں گاڑو، عورت ہے، اور پتھروں سے اس کو سر پر اتنے مارو، پتھروں کو اتنا اس کے سر پر مارو کہ یہ عورت کی جان چلی جائے، نکل جائے، روح قبض سے عنصری سے پرواز کر جائے. صحابہ لے کے جانے لگے، اور جب جانے لگے اس کا ہاتھ پکڑا، کھینچا، چل. جیسی وہ تھوڑی دور گئی صحابہ نے کہا جلدی چل. اس نے کہا اے نبی کے ساتھیوں میں جلدی نہیں چل سکتی، میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے. او
یہی زنا کی پیداوار ہے؟ کہنے لگی جی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ اس عورت کو لے کر آئے، کہا اللہ کے نبی اس عورت کی داستان تو سنو، اس نے پوری بات نہیں بتائی۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب میں نے اس سے کہا جلدی چلو تو یہ کہنے لگی کہ میں زیادہ جلدی نہیں چل سکتی، اس لیے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول، میرے پیٹ میں بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے، اسی آدمی نے جس نے زنا کیا ہے اسی کا حمل میرے پیٹ میں رہ گیا ہے۔ آپ نے کہا تو پھر غلطی تیری ہے، تجھے سزا ملنی چاہیے، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو کیوں مارا جائے؟ اس کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ انسانیت دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ناجائز بچہ، لیکن اللہ کے رسول اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جب تم مر جاؤ گی تو بچہ بھی مر جائے گا، نہیں، ابھی پیٹ میں تیرے بچہ ہے، اس بچے کو تیرے پیٹ میں نہیں مارا جائے گا، جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول ابھی تو 7 مہینے لگ جائیں گے۔ کہا 7 مہینے کے بعد آنا، ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا۔ چھوڑ دیا اس کو، جیل میں نہیں رکھا کہ بھاگ جائے گی۔ کیوں؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ کہاں جائے گی؟ میری عدالت سے بھاگ جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تو سزا پائے گی، میرا کیا بگاڑے گی؟ اس کو بھی کیسی تربیت تھی اللہ کے رسول کی، وہ عورت بھی کہیں نہیں بھاگی، وہی رہی، اپنے گھر پہ کھاتی رہی، پیتی رہی، نماز پڑھتی رہی، توبہ کرتی رہی، گڑگڑاتی رہی، اور 7 مہینے اور رہنے کے بعد جب 9 مہینے پورے ہو گئے اور جب بچہ پیدا ہوا تب وہ بچے کو لے کر جب چلنے پھرنے لگی تو آئی اور کہا اللہ کے رسول یہ بچہ۔ آپ نے کہا او بچہ پیدا ہو گیا؟ کہاں؟ صحابہ جاؤ اب اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ بچہ رونے لگا، اس نے کہا اللہ کے رسول اس بچے کو آخری بار دودھ پلا دیتی ہوں۔ آپ نے دے دیا۔ اس عورت نے اس بچے کو اپنی پستان سے لگایا، منہ پھیرا، منہ گھمایا، جیسے ٹرینوں میں اور بسوں میں جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایک طرف منہ گھما لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو پستان سے لگا لیتی ہیں، اس عورت نے بھی چہرہ گھمایا اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے بچے کو پستان سے لگایا۔ بچے نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ دودھ اس کے ہونٹوں پر، دودھ اس کے منہ پر آ گیا اور ہنسنے لگا۔ اللہ کے رسول کو اس نے وہ بچہ دے دیا۔ نبی اکرم اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، ناجائز بچہ، اس بچے کا اصلی باپ کا پتہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول لے رہے ہیں گود میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے ہونٹوں پر ماں کا لگا ہوا دودھ دیکھا، یہ عورت جا رہی ہے سزا بھگتنے کے لیے۔ اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں بی بی ادھر آؤ۔ اس نے چہرہ گھمایا، یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا اس بچے کی غذا بھی تیری پستان میں موجود ہے، محمد کسی بچے کا حق نہیں مار سکتا، یہ بچہ بھی تیرے دودھ کا محتاج ہے، اس بچے کو پکڑ، دودھ پلا، اور جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہیں۔ کہنے لگی اللہ کے رسول اگر بیچ میں مر گئی تو جہنم میں جاؤں گی۔ کہا نہیں، تیری نیت تو اچھی ہے، اللہ نیت کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے، جا جب دودھ روٹی کھانے لگے اور دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ بچے کو اس نے دودھ پلایا اور جب بچہ روٹی کھانے لگا، روٹی دانتوں سے توڑنے لگا، تب وہ لے کر آئی، اے اللہ کے رسول دیکھیے بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے تب اس عورت کے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک صحابی کے حوالے کر دیا، اس بچے کی پرورش تم کرو، اس بچے کو تم پالو۔ اور اس عورت سے کہنے لگے کہ اے عورت، اب محمد الرسول اللہ کی عدالت میں تجھے اور زیادہ مہلت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جتنی گنجائش میں دے سکتا تھا اتنی دے دی، جتنی مہلت میرے ہاتھ میں تھی وہ میں دے چکا ہوں،
اب شریعت محمدی میں تیرے لیے کوئی مہلت باقی نہیں ہے، اے میرے صحابیوں اب اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو جا کر سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ اس عورت کو جنگل میں لے جایا گیا، اس عورت کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا گیا اور سارے صحابہ نے پتھر اٹھا لیے۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید نے اس عورت کے سر پہ مارا، اس کا سر پہلے ہی پتھر میں پھٹ گیا، اس کے خون کا فوارہ نکلا اور خون کی چھینٹیں خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ آئیں۔ خالد ابن ولید نے دیکھا کہ اس کے خون نے میرے کپڑے خراب کر دیے تو اس کو گالی دے دی، کم بخت تیرا ستیہ ناش جائے، ملعون زانیہ بدچلن، تیرے خون نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے ہیں، تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے ہیں۔ یہ الفاظ صحابہ نے سن لیے اور اللہ کے رسول کو بتائے۔ عورت تو اس دنیا سے چلی گئی، عورت تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پتھر کھا کھا کر اس نے تو اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا کہ خالد ابن ولید نے یہ جملے کیوں بولے؟ وہ تو بیچاری مجبور تھی، وہ تو ہاتھ اس کے گڑے ہوئے تھے، سینے تک زمین میں گاڑ دی گئی، پتھر خالد نے مارا، اس کا سر پھٹا، اب خون کے چھینٹے نکلے کپڑوں پہ آئے، تو اس عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو زمین میں گڑی ہوئی تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ خالد ابن ولید سے بات کرنا بند کر دیا۔ خالد ابن ولید نے تیسرے دن کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے اور میں مر گیا تو جہنم میں جاؤں گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہماری غلطی تو بتائیے، اب ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم نے اس عورت کو جو گالی دی اس سے محمد کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے جب پتھر مارا تو اس کے خون کا چھینٹا نکلا، اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے، وہ بدچلن عورت تھی۔ آپ نے کہا خالد وہ بدچلن نہیں تھی، اے خالد وہ عورت زانیہ نہیں تھی، اس کا شوہر کئی مہینوں سے نہیں تھا گھر پہ، اس لیے جنگل میں وہ بکریاں چرانے گئی اور جذبات میں آ کر اس سے ایک بار غلطی ہو گئی۔ ایک بار غلطی کو عادت نہیں کہا جائے گا، ایک بار ہو جانے والے زنا کو پر بدچلنی کا الزام نہیں لگایا جائے گا۔ وہ بدچلن نہیں تھی، جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکی اور زنا کر بیٹھی۔ لیکن اے خالد اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، یعنی اپنے آپ کو پتھروں سے مروا کر پتھر کھا کھا کر مر گئی اور جان دے دی۔ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اے خالد اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے، 70 جہنمیوں پر بھی ڈال دیا جائے تو ایک عورت کی توبہ سے ان 70 کے 70 جہنمیوں کی بخشش ہو جائے، اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 جہنمی بھی جنت میں چلے جائیں، اتنی سچی توبہ کی ہے اس عورت۔ تم اس کو بدچلن کہتے ہو؟ یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اسلام جس نے ایک معصوم اور ایک ناجائز اور ایک ایسے بچے کو بھی مرنے نہیں دیا جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا اور جس کے باپ کا پتہ نہیں۔ اسلام اس کا نام ہے جو کسی ایک معصوم بچے کی بھی جان چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی عورت آج بھی اگر زنا سے حاملہ ہو گئی ہو، پریگننٹ ہو گئی ہو، تو آج بھی اسلام اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا۔ اگر اسلامی حکومت آ جائے تو آج بھی آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام انسانیت کا اتنا احترام کرتا ہے کہ ایک معصوم اور بے گناہ بچے کی جان لینے کو بھی جائز قرار نہیں دیتا۔ سیکھیں یہ بڑے بڑے حکمراں، یہ ہے اسلام، یہ بتاتا ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی انسانیت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اسلام ملا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں 12:30 سے 2 بج گیا ہے، 1.5 گھنٹے کی تقریر کافی۔ اسلام کا پیغام لے کر یہاں سے اٹھیے اور میسیج دیجئے اور غیروں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اسلام تمہارا بھی دین ہے، یہ اسلام کرشن جی اور رام چندر جی کا بھی دین ہے، یہ اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا پیغام اور دین ایک ہی تھا، لہٰذا یہی دین سب کا دین ہے۔ لہٰذا یہ جب تک میسیج ہم نہیں دیں گے تب تک ہم اسی طرح پڑتے رہیں گے اور مار کھاتے رہیں گے، اور اسی طریقے پر سے ہمارے اوپر
ظلم ہوتا رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اسلام پر مکمل طور پر چلنے والا بنا دے۔ آئے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ مسجد کا تعاون کرنا چاہیں وہ آ کر کر سکتے ہیں اسٹیج پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جس نے مسجد بنائی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ وہ اسٹیج پر لا کر پیسہ دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔